دنیا میں 5 اوشنز پائے جاتے ہیں، جس میں سے پیسیفک اوشن سب سے بڑا ہے۔ یہ اتنا بڑا ہے کہ اس میں دنیا کے تمام ملک بھی آ جائیں، یہ پھر بھی ان سے بڑا ہے۔ اور یہاں پر کافی آئلینڈز بھی موجود ہیں، جس میں سے آج تک کسی انسان نے یہاں پر قدم بھی نہیں رکھا۔ آج آپ کو ایک ایسے لڑکے کی کہانی بتائیں گے جو اس پیسیفک اوشن میں اپنی چھوٹی سی بوٹ پر اکیلا گم گیا تھا، اور وہ بھی 438 ڈیز کے لیے۔ اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی ایک ایسا ورلڈ ریکارڈ بنا لیا تھا جس کو کوئی چاہتے ہوئے بھی نہیں توڑنا چاہتا۔ سمندر پر اکیلا سب سے زیادہ وقت گزارنے کا یہ ورلڈ ریکارڈ جوس سیلوڈور ایلورنگا نے بنا دیا تھا، جب وہ اپنی 7 فٹ کی بوٹ پر اکیلا 438 ڈیز گزار لیے۔ یہ بات ہے میکسیکو کے ایک چھوٹے سے ولیج کوسٹا ایزل کی، جہاں پر جوس رہا کرتا تھا، جس کی ایج 36 ایئرز تھی، اور یہ ایک مچھیرا تھا۔ 30 نومبر کے دن جوس اپنے ایک دوست کے ساتھ مچھلی پکڑنے کے لیے نکل گیا، اور ان کا پلان سمندر میں 30 گھنٹے گزارنے کا تھا، جس کی وجہ سے ان کی بوٹ میں زیادہ سامان بھی موجود نہیں تھا۔ اس بوٹ پر ایک انجن تھا اور ایک ریفریجریٹر تھا، جس میں وہ فشز کو سٹور کرتے تھے۔ ایک دن کا کھانا اپنے ساتھ لے کر جانے والے جوس کو کیا پتا تھا کہ آنے والے 438 ڈیز اس کے لیے بہت مشکل ہونے والے ہیں۔ وہ میکسیکو سے 120 کلومیٹر دور گیا اور اپنا جال وہاں پر بچھا دیا۔ اتنے میں وہاں پر سمندر میں طوفان آ گیا، اور وہ جال کو وہیں چھوڑ کر الٹے پاؤں بوٹ پر وہیں سے نکل پڑے۔ ساحل سے جب وہ 20 کلومیٹر دور ہی تھے تو ان کی قسمت نے ان کا ساتھ دینا چھوڑ دیا، اور ان کی بوٹ کا انجن خراب ہو گیا۔ اب نہ ہی ان کے پاس چپو تھے اور نہ ہی بوٹ کی ڈائریکشن کنٹرول کرنے والی سیل، لیکن ان کے پاس ایک ریڈیو تھا، جس سے انہوں نے اپنی لوکیشن اپنے باس کو بھیجی۔ لیکن اپنے باس کا ویٹ کرتے کرتے ریڈیو کی بیٹری بھی جواب دے گئی، اور اب ان دونوں مچھیروں کے باہر کی دنیا سے کانٹیکٹ ختم ہو گیا تھا۔ اور پھر وہ ہوا جس کا وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ تیز ہواؤں نے ان کو سمندر کی طرف دھکیلنا شروع کر دیا تھا، اور ساحل ان سے آہستہ آہستہ دور ہوتا چلا گیا۔ جوس کے باس نے ایک ریسرچ ٹیم کو بھیجا، لیکن ان کو تلاش کرنا اب مشکل ہو چکا تھا، کیونکہ اس حادثے کو اب 5 دن گزر چکے تھے، اور ہواؤں نے جوس کی بوٹ کو ساحل سے 450 کلومیٹر دور دھکیل دیا تھا۔ وہ سمندر کے ایسے حصے میں موجود تھے جہاں پر صرف پانی ہی پانی نظر آ رہا تھا۔ ان کو یہ بھی اب معلوم نہیں تھا کہ ساحل ان کی کس ڈائریکشن پر موجود ہے۔ 15 دن گزر جانے کے بعد ان کے پاس موجود کھانا بھی ختم ہو گیا تھا، اور اب انہوں نے ہاتھوں سے وہ پرندے پکڑنا شروع کر دیے تھے جو ان کی بوٹ پر آ کر بیٹھتے تھے، یا پھر آس پاس مچھلیوں کو پکڑنا شروع کر دیا۔ سمندر کا پانی پینے سے موت ہو جاتی ہے، اس لیے انہوں نے بارش کے پانی کو بوتل میں اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ لیکن جب کافی دن تک بارش نہ ہوئی تو انہوں نے مچھلیوں کو پکڑنا اور ان کے خون کو پینا شروع کر دیا۔ اسی طرح ہفتے اور مہینے گزرتے گئے، اور جس مینٹل ٹارچر سے یہ گزر رہے تھے اس کو امیجن کرنا بہت مشکل ہے۔ آخر کار جوس کے دوست نے یہ سب برداشت کرنا بہت مشکل سمجھا، اور وہاں پر پانی میں کود کر خودکشی کر لی۔ میپ کے مطابق جوس اس وقت پیسیفک اوشن کے اس سائٹ پر موجود تھا، اور اس کا یہاں پر اب 6واں مہینہ شروع ہو چکا تھا۔ جوس اب بالکل اکیلا تھا، کیونکہ اس نے اپنے ساتھ موجود اپنے دوست کو بھی اب کھو دیا تھا، جس کی وجہ سے اب وہ بہت فرسٹریٹڈ ہو چکا تھا۔ ایک دن جوس کو سمندر میں ایک کارگو شپ دکھائی دی۔ جوس نے ہر طرح سے اس کارگو شپ کو اپنے ہونے کا احساس دلایا، لیکن اس کی بوٹ اتنی چھوٹی تھی کہ وہ کارگو شپ کو نظر نہیں آئی، اور اب اس کے زندہ رہنے کی امید ایک بار پھر ٹوٹ گئی۔ وقت گزرتا گیا، اور اب جوس نے سمندر میں 11 ماہ گزار لیے تھے، اور وہ اوشن میں 8000 کلومیٹر ٹریول کر چکا تھا، اور اس کے کپڑے بھی اب پھٹ چکے تھے۔ اس کے پاس اب صرف سن لائٹ سے بچنے کے لیے ایک انڈر ویسٹ موجود تھی۔ آخر ایک دن 30 جنوری 2014 کو، یعنی پورے 14 مہینے سمندر میں گزارنے کے بعد، جوس کو پانی میں کچھ ناریل تیرتے دکھائی دیے، اور وہ سمجھ چکا تھا کہ یہاں قریب کوئی نہ کوئی آئلینڈ موجود ہے جہاں سے یہ ناریل ٹوٹ کر پانی میں گر گئے اور اب تیر رہے ہیں۔ وہ ڈر چکا تھا کہ کہیں یہ آئلینڈ بھی اس سے نہ چھوٹ جائے، اور اس نے پانی میں جمپ کر کے سوئم کرنا شروع کر دیا۔ جیسے ہی وہ آئلینڈ پر آ گیا، اس نے وہاں پر ایک بیچ ہاؤس دیکھا جہاں پر ایک لوکل موجود تھا۔ سمندر میں 438 گزارنے کے بعد جوس کا یہ پہلی مرتبہ کسی انسان سے رابطہ ہو رہا تھا۔ یہ آئلینڈ مارشل آئلینڈ کے نام سے مشہور ہے، جو کہ وہاں کا ایک ریموٹ آئلینڈ ہے۔ اس کو ایبون اٹول کے نام سے جانا جاتا ہے۔
یہ آئلینڈ جوس کے سٹارٹنگ پوائنٹ سے 11,000 کلومیٹر دور ہے۔ جوس کی قسمت تھی کہ جو اس چھوٹے سے آئلینڈ میں آ گیا، ورنہ اگلا سٹاپ یہاں سے فلپائن کا تھا جو کہ 5,000 کلومیٹر دور تھا۔ جوس کو اس آئلینڈ سے اس کے گھر واپس بھیج دیا گیا۔ جوس نے وہاں پر جا کر 438 ڈیز کے نام سے ایک بک بھی لکھی، لیکن اس کے لیے اس کو ایک پرابلم ہو گئی۔ اس کے دوست کے مرڈر کا الزام اس پر لگ گیا، جو کہ اس کے مطابق خودکشی کر کے مر گیا تھا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ہماری ویڈیو کو لائک کیجئے۔ شکریہ۔